الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے ویڈنسڈے کو الدرس الاول الف کی ہم نے آپ کو وضاحت کروائی تھی، آج ہم آپ کو الدرس الاول با کی وضاحت کروائیں گے، آیت نمبر 11 سے لے کے 19 تک۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیں گے آیت نمبر 11 سے۔ آیت نمبر 11 میں سب سے پہلے ہم کریں گے، یہاں پہ آپ کی آیت نمبر 1 جو ہے وہ اس سے شروع ہو کے آپ کے پاس بہل اقدام تک اختتام ہوگا، یعنی جس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے نیند کی چادر اوڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا کہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دیں اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیں اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھیں۔ اب ہم اسکیچ کے ذریعے میں آپ کو اس کی وضاحت کرواؤں گی، اور یہ ساتھ ساتھ میں اسٹوڈنٹس آپ کو بتاتی چلوں کہ ان اسکیچ کو آپ لوگوں نے ساتھ نوٹ ڈاؤن ضرور کرنا ہے، کہ بعض اوقات آپ کے پاس کوئی آیت آ جاتی ہے یا کویشچن آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ لوگوں نے غیر معیاری اسکیچ اور ہیڈنگز نہیں بنانی، بلکہ یہی مٹیریل آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے اسکیچنگ میں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، پھر اس میں نیند طاری ہونے کا ذکر ہے، باران رحمت کا ذکر ہے جس سے مسلمانوں نے وضو کیا، غسل کیا، پینے کے لیے پانی جمع کیا اور شیطانی نجاست سے جو ہے وہ ان سے دور ہو گئی۔ یہاں پہ اب اس آیت نمبر 11 کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ آیت نمبر 11 میں جیسے مارکا پہلے جو جنگ بدر جو تھے کہ اس رات جو ہے 313 بے سامان جو لوگوں کا مقابلہ مسلمانوں نے کیا اپنے 3 گنا تعداد سے، یعنی زیادہ، یعنی 1000 مسلح فوج سے۔ میدان جنگ کا بھی اچھے مقام پر ان کو قبضے میں آ چکا تھا، نچلا حصہ وہ بھی سخت ریتیلا جس میں چلنا دشوار مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا، اس کی پریشانی اور فکر سب کو تھی۔ بعض لوگوں کے دل میں شیطان نے یہ وسوسے بھی ڈالنے شروع کیے کہ تم لوگ جو ہے اس جنگ کو ہار جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کفار کے منصوبے جو ہے وہ ناکام بنا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ہمت بڑھانے کے لیے اس غزوے میں انعامات کی بارش کر دی۔ باران رحمت کا ہونا، یعنی جنگ میں ایک رات پہلے اللہ نے خوب بارش برسائی جس سے مسلمانوں کو 3 بڑے فائدے ہوئے۔ پہلا فائدہ تو مسلمانوں کو یہ ہوا کہ بارش کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی مقدار میں پانی مل گیا جس سے مسلمانوں نے اپنی ضرورتیں پوری کی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا مسلمانوں کے کہ بارش کی وجہ سے ریت بیٹھ کر جم گئی جس پر چلنا آسان ہو گیا، اور تیسرا فائدہ جو یہ ہوا کہ پانی کا بہاؤ کفار کی طرف تھا، اس لیے وہاں پر کیچڑ بننے کی وجہ سے کفار کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ اب اس میں جو ہمارے پاس سیکنڈ جو اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ دوسری انعام تھا کہ وہ ہے نیند کا طاری ہونا، یعنی بارش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی نرم اور ہلکی ہوا چلائی اور مسلمانوں پر نیند طاری کر دی، اور جب وہ صبح اٹھے تو بالکل تازہ دم تھے۔ تیسرا انعام یہ تھا کہ کفار کی تعداد کم کر کے دکھانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خواب میں فتح کی بشارت دی اور کفار کی تعداد کم کر کے دکھایا جس سے مسلمانوں کے حوصلے مزید بڑھ گئے۔ خوف کا دور ہونا، چوتھا انعام، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں شیطانی وسوسے اور خوف دور کر دیا جس سے مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی اور بہادری کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرشتوں کا آنا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے لگاتار فرشتے بھیجے جنہوں نے لشکر کفار میں تباہی مچا دی اور کفار کو بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 12 کی وضاحت کی طرف۔ آیت نمبر 12 میں ہم دیکھتے ہیں جو یہاں سے شروع ہوگا ایزی یو ہے، یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں تک کل بنانین تک، یعنی جب تمہارے پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دیتا ہوں، تم ان سر مار کر اڑا دو اور ان کو پھوڑ کر توڑ دو، یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ یہاں تک ہمارے پاس، یعنی پھوڑ مار کر توڑ دو۔ اب اس کی جو ہمارے پاس اسکیچ میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اس میں ذکر ہے کہ فرشتوں کے ذریعے مدد اور ثابت قدم رہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی غزوہ بدر والے دن، ان کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مسلمانوں کو کہا تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ غزوہ بدر میں فرشتوں نے مسلمانوں کی جو مدد کی اس کی طرف اس کا اشارہ کیا گیا ہے۔
یعنی مسلمانوں کی مدد جو ہے فرشتوں نے کی، اور جو پور مار کر توڑ دینے کا جو ذکر کیا گیا، اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو وار ہوتا تھا، یعنی فرشتوں کی جو ایک وار ہوتی تھی، وہ ان کو ایسی ان کی وار ہوتی تھی کہ ان کی گردنوں کے، ان کے بیک سائڈ کا، ان کے فرنٹ کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یہ وہ فرشتوں کی مدد تھی، ان کی ایک وار جو تھی نا، اس سے کفار کی جو ہے ان کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے ذالکا سے، ذالکا بے انہم سے شروع ہو کے آپ کے پاس عذاب النار تک ہے، یعنی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا، یہاں یہ مزہ تو یہاں چکو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اب اس آیت میں اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 13 اور 14 کی میں وضاحت ایک ساتھ کروں گی، آیت نمبر 13 کی اور 14 کی آپ اسکیچ کے ذریعے دیکھیں، جس میں غزوہ بدر کے دن کفار کے دلوں پر روب، قید ہونے کا عذاب، قتل ہونے کا عذاب اور قیامت کے دن کا آگ کا عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 13 میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس مارکے میں کفر اور اسلام میں جو کچھ ہوا اس کا سبب یہ تھا کہ ان کفار نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید اور سخت ہوا کرتا ہے۔ آیت نمبر 14 میں اگر ہم دیکھیں، جس میں آخری آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یعنی یہ ہمارا تھوڑا سا عذاب ہے، اس لیے اس کو چکھو اور سمجھ لو کہ اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب جو ہے وہ آنے والا ہے، جو نہایت ہی شدید اور ناقابل برداشت عذاب ہوگا۔ پھر ہم آتے ہیں آیت نمبر 15 کی طرف۔ آیت نمبر 15 میں آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا سے لے کے تولوہم الادبار تک، اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرو، یعنی بیک نہ کرو۔ اب اس میں ہم اسکیچ کے ذریعے دیکھیں گے، جس میں ہے میدان جنگ سے نہ بھاگو، عظیم گناہ، جہاد کے مقاصد، پہلا مقصد غازی بن کر لوٹنا، اور دوسرا مقصد شہادت کا درجہ حاصل کرنا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے ہرگز پیٹ نہ پھیرنا۔ اس آیت مبارکہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ میدان میں جنگ میں بزدلی نہ دکھائیں، بلکہ بہادری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کریں، اور کسی صورت میں میدان جنگ سے نہ بھاگیں، اور اللہ سے اپنی مدد کی جو ہے وہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر اگر ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 16 کی طرف ہم آتے ہیں، یعنی اگر ہم تھوڑا سا 15 کی طرف کریں تو آیت نمبر 15 میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ ساتھ اس میں یہ چیزیں بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے کسی صورت میں جو ہے وہ پیٹ نہیں پھیرنا۔ یہ پیٹ آپ دو صورتوں میں آپ پھیریں گے، یا تو اگر آپ نے کوئی نئی حکمت عملی اپنانی ہو، یا کسی اور طریقے سے آپ نے جو ہے عمل جو ہے وہ یعنی کسی اور طریقے سے آپ نے دشمن پر حملہ کرنا ہو، تو ان دو طریقوں سے جو ہے وہ آپ پیٹ پھیر سکتے ہو۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 16 کی طرف۔ آیت نمبر 16 میں ہم دیکھتے ہیں، تو یہاں سے ہم شروع کریں گے، ومن سے شروع کریں گے۔ ومن سے شروع ہوگا، یعنی جو شخص جو جنگ کے روز اس صورت میں کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے پر چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے اور اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 16 کی، ہم پہلے میں اسکیچ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس کے میں نے پیٹ پھیرنے کی ابھی اس سے پہلے ہم نے ذکر بھی کیا۔ مقابلے کی صورت میں ہدایات، میدان جنگ سے نہ بھاگو، جنگی چال یا نئی حکمت عملی اپنانا۔ پھر آپ کے پاس ہے بھاگنے والوں کے لیے وعید۔ اب اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 16 کی وضاحت اب سنیں۔ البتہ دو صورتیں ایسی ہیں جن میں سے وہ پیٹ دکھا کر بھاگنے والا نہیں۔
یعنی کسی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے پیچھے ہٹنا، مثلا ہٹ کر حملہ کرنا زیادہ مؤثر ہو یا خطرناک جگہ سے ہٹ کر محفوظ جگہ سے حملہ کرنے کا مقصد ہو تو اس صورت میں وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا نہیں ہے، یعنی جو مات سے ملنا ہو۔ اپنی جو مات میں ملنے کے لیے پیچھے ہٹ کرنا، مثلا مسلمان فوجیوں کو کوئی فرد یا گروہ مرکزی جماعت سے بچھڑ گیا ہو اور اپنے بچاؤ کے لیے پسپا ہو کر مرکزی جماعت سے ملا ہو تو یہ بھی بھاگنے والوں میں شمار نہ ہوگا۔ بھاگنے کی سزا جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ یعنی مسلمانوں میں سے جو جنگ میں کفار کے مقابلے سے بھاگا وہ غضب الہی میں گرفتار ہوا اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 17 کی طرف، 17 اور 18 آیت آپ دیکھیں، جس میں یہاں سے شروع کریں گے، فلما سے لے کے سمیع علیم تک ہمارے پاس آیت نمبر 17 ہے۔ جو تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزمائیں، بے شک اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ پھر نیکسٹ آیت آپ کے پاس ہے، آیت نمبر 18 کے بعد ہم ذکر کریں گے ذالکم سے لے کے آپ کے پاس یہاں تک فنش ہوگی الکافرین تک، یعنی اس غرض سے کہ یہ مومنوں میں اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزمائیں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کے تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان دو چیزوں میں اچھے کام کا نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جائے اور خاک یعنی مٹی پھینکنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ شان نزول جب مسلمان جنگ بدر میں واپس ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کہتا تھا کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، دوسرا کہتا تھا میں نے فلاں کو قتل کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس قتل کو تم اپنے زور یا بازو اور طاقت و قوت کی طرف منسوب نہ کرو کہ یہ در حقیقت جو ہے اللہ ذوالجلال کی امداد ہے اور اس کی تقویت اور تائید ہے۔ کا مطلب اگر ہر ایک نیک بندہ جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کو جو توفیق دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز کا ذکر ہے جسے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور اے محبوب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک پھینکی تھی۔ یہاں پہ میں آپ سے یہ بھی ذکر کروں کہ یہ تھی جو ہے یہاں پہ ہمیشہ پلورل فارم میں آتا ہے، سنگولر میں نہیں آتا ہے، بک میں تھوڑا سا غلط بھی لکھا ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ اس کا شاید نزول یوں ہوتا کہ اس آیت کی شاید نزول اس وقت ہوا جب کفار اور مسلمانوں کے فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی خاک کافروں کے چہرے پر مار دی اور وہ خاک تمام کافروں کی آنکھوں میں پڑی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑھ کر انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ کفار قریش کی شکست کا اصل سبب خاک کی وہ مٹی تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی۔ اس موقع پر یہ آیت جو ہے وہ نازل اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جس میں ذکر کیا گیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاک یعنی مٹی پھینکی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، یعنی پھینکنے والا ہاتھ آپ کا تھا، یعنی اور اس پہ قوت جو تھی وہ ہماری تھی۔ آیت نمبر 18 کی وضاحت کچھ یوں ہے جس میں یعنی یہ فتح اور نصرت اس لیے بھی مسلمانوں کو دی گئی کہ اس کے ذریعے کافروں کی تدبیر کو ناکام اور ناکارہ بنا دیا جائے، جس سے وہ سمجھ لے کہ اللہ کی اللہ کی جو قوت ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی قوت کا اندازہ بھی ہو جائے کہ مدد جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جو ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ اور ساتھ ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ نہیں اور کفار کے ساتھ مدد نہیں، یعنی جو صحیح راستے پہ ہوتا ہے اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر جو ہے وہ کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ہم اب آتے ہیں آیت نمبر 19 کی طرف، اور آیت نمبر 19 جو لاسٹ میں ہمارے پاس آیت ہے یہاں سے ہم شروع کریں گے، ان تستفتحوا سے شروع کر کے مع المؤمنین تک اس کا وائنڈ اپ ہوگا، یعنی کافروں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت کے جو مٹیریل یعنی جو اسکیچ ہے اس کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گی۔ آیت نمبر 19 میں فیصلے کا ذکر ہے،
فیصلے کا ذکر ہے، کفار کے مکروہ فریب کی ناکامی کا ذکر ہے، فیصلے کے طلبگار، فیصلہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، کفار کو انتباہ اور زیادہ تعداد پر فخر مت کرو۔ اب ہم آتے ہیں اس کی وضاحت کی طرف۔ اس آیت کا شأن نزول یہ تھا کہ اس آیت میں خطاب ان مشرکین سے ہے جنہوں نے بدر میں بے سر و سامانی کی حالت میں جو ہے وہ سر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی جنگی آلات کے ساتھ جو ہے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے جنگ کی، اور ان میں جو تھے ابو جہل نے اپنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ دعا کی کہ یا رب ہم میں سے جو تیرے نزدیک اچھا ہو اس کی مدد کر، اور جو برا ہو اسے مصیبت میں مبتلا کر۔ اور ایک اور روایت بھی ہے کہ مشرکین مکہ مکرمہ سے بدر کے میدان جب جا رہے تھے تو اس وقت خانہ کعبہ کے پردے کو لاف سے لپیٹ کر یہ دعا کی تھی کہ میدان کی طرف سے چلتے وقت کعبہ کے معظمہ کے پردوں کو، یعنی کعبہ کے معظمہ کے پردوں سے لپیٹ کر یہ دعا کی تھی کہ یا رب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہوں تو ان کی مدد فرما، اور اگر ہم حق پر ہوں تو ہماری مدد کر۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو فیصلہ تم نے چاہا تھا وہ کر دیا، اور جو گروہ حق پر تھا اس کو فتح دی گئی، یہ تمہارا اپنا مانگا ہوا فیصلہ ہے۔ اور اب آسمان والا نے اس فیصلے کو قبول کر لیا اور اسلام کی حقیقت ثابت ہوئی، اور ابو جہل بھی جو تھے بھی اس جنگ میں ذلت و رسوائی کے ساتھ مارا گیا، اور اس کا جو سر ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آیت کے اس حصے میں کفار سے خطاب ہے، اور یہ آیت کا معنی بھی یہ ہے کہ اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھنے، انہیں جھٹلانے اور ان کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ گئے تو یہ دین اور دنیا دونوں میں تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ دین میں اس طرح کہ تم دائمی عذاب سے بچ جاؤ گے اور ثواب سے مالا مال کیے جاؤ گے، جبکہ دنیا میں اس طرح کہ تم قتل کیا جانے اور قید بنائے جانے اور غنیمت کے طور پہ اموال کے لیے لیا جائے گا تو ان سے تم بچے نہیں جا سکو گے، اور اگر تم نے مسلمانوں سے دوبارہ جنگ کی تو پھر مسلمانوں کو تم پر مسلط کر دیں گے، جیسا کہ تم نے غزوہ بدر میں مشاہدہ کر چکے ہو، یعنی اس کا تجربہ ایکسپیرینس کر چکے ہو، اور یہ بھی جان چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت یعنی خوشخبری مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور تم کتنی باری تعداد میں جو ہے مسلمانوں پر اگر حملہ کرو گے ہمیشہ تمہیں شکست کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھی آج ہمارے الدرس الرابع بئی کی باقی وضاحت۔ اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔